बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर्षा हुसैन कहती हैं कि ये सारी बातें जो हमारी ज़िंदगियों को संवारती हैं, दुखों से बचाती हैं और तलखियों से बाज रखती हैं, पहले नानियाँ दादियाँ बताती थीं और अब नानियाँ दादियाँ तो हमारी ज़िंदगियों में है नहीं, तो अल्लाह ने अख्तर अब्बास को भेजा है। अब ये मुझे इल्म नहीं है कि नानी है या दादी है। देखिए, पहले तो मुझे अम्मा कहते थे, फिर अब्बा कहना शुरू किया, फिर 2 in 1 कर दिया, अब ये नानी और दादी तक। क्या मैं अब इतना बुजुर्ग लगने लग गया हूँ? वैसे मर्जी है आपकी, आप जिस रोल के फल मुझ पे लगे हुए देखते हैं और तोड़ के खाते हैं, तो बिस्मिल्लाह, अगर वो नानी का पेड़ है या दादी का पेड़ है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इन पेड़ों को सरसब्ज भी रखे और फलों से भी भरा हुआ रखे। अमीना हिना कहती हैं कि मे अल्लाह ब्लेस यू, आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू। मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। और मुस्कान टीवी कहते मेरी छोटी बहन है, वो गोश्त नहीं खाती और साफ करती थी, लेकिन आप ससुराल में जाकर सारे काम करती है, गोश्त भी साफ कर लेती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अच्छा, मैंने अपने घर में ये देखा कि मेरी बेटियों ने भी तंग करना शुरू किया। उन्हें बकरे लाने का बहुत शौक है, बकरों को कुर्बान करने का भी शौक है, उसकी वीडियो भी बना लेंगी, पर जब गोश्त आएगा तो फिर उफ अल्लाह, फिर तो लोग कहते हैं ना, बेजा बेजा करा देती हैं। तो माएँ इस मौके पे बहुत तेज और चालाक होती हैं, तो हमारी बेगम फिर ये करती हैं कि जो गोश्त अपने हिस्से का होता है, ज़्यादा 3 हिस्से होते हैं, एक हिसाब का होता है, हम उस हिस्से में से भी बहुत सारा गोश्त जिसका कीमा बना लेते हैं, और फिर कीमे की चाहे वो कबाब बने, उसकी डिफरेंट शेप्स बनते जाते हैं। जिन बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता और दूध नहीं पीते, तो फिर दूध की शेप्स आपको बनानी होती हैं। कस्टर्ड में डालें, खीर में डालें, गजरेले में डाल लें, इनफैक्ट उसकी शेप बदल जाए तो उसको खाना आसान हो जाता है। अच्छा जी, आज का जो बहुत मजे का 2 सवाल हैं, वो इम्पार्शल कहती हैं कि अगर लड़की शादी से पहले अपनी सेहत के मसाइल छुपाए और शादी के बाद पता चल जाए तो क्या करें? बेटा, फिर तो माजरत ही करनी पड़ेगी और झूठ बोलना पड़ेगा, और ये झूठ पकड़ा जाता है और बहुत बेइज्जती होती है। और ख़ास तौर पे अगर उस घर में कोई फसादी और छोटे दिल की खातून है। मर्द आमतौर पे बॉदर नहीं करते, वो कहते हैं कि ठीक है, किस्मत, इसका इलाज करा लेते हैं। कुछ खवातीन के जो निस्वानी मसाइल है उनका हल नहीं होता, तो अब जब सारी उम्र आप उनको लगे रहोगे हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर, और फिर बेबी भी नहीं होगा, तो ऐसे में घर में जो 2 तरह की खवातीन होती हैं, सासें भी और नंदें भी, उन्हें ज़ाहिर है खेलने के लिए बच्चे भी चाहिए होते हैं। तो तब जो पता चलता है वो बहुत बेइज्जती होती है। फिर सिर्फ लड़की की नहीं होती, उसके घर वालों की भी होती है कि उन्होंने भी छुपाया होता है। और अगर ये इसका इलाज करा लेते और कोई और रास्ता निकल आता, रिश्ते तो कई सारे निकल सकते हैं जब इंसान सोचे। सोबिया सईद कहती है, सर मेरी बेटी की 17 साल उम्र है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, सब स्कूल वाले तारीफ करते हैं, लेकिन जिस बात की मैं तारीफ करती हूँ वो घर में बहुत अच्छी है। मेरा हाथ बटाती है, मेहमान आए तो खुश होके उनका इस्तकबाल करती है, उन्हें खिलाती है। बर्तनों का मसला हो या सफाई का मसला हो, जहां मैं उसके जुम्मे लगाती हूँ तो खुश होके, मेरी बेटी मेरा बाजू है, मेरी बेटी मेरा हीरा है। सोबिया सईद साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपकी तारीफ और तहसीन अपनी बेटी के लिए। इंशाल्लाह ये बच्ची जहां भी जाएगी, मेरा रब इसके वक्त अच्छे करे और उस घर में आपकी इज्जत को बनाए भी और बढ़ाए भी। अच्छा जी, राबिया कहती हैं कि सर अगर शादी के 10 साल बाद शौहर की बीवी से दिलचस्पी खत्म हो जाए तो क्या करें? सोचें, एक खातून को पता चला कि उसका मियाँ मटन बहुत अच्छा खाता है, शौक है उसको, तो उसने मटन पकाना शुरू किया। 1 दिन मटन, 2 दिन मटन, 3 दिन मटन। पहले दिन तारीफ की, दूसरे दिन चुप रहा, तीसरे दिन ज़ाहिर फिर माथे पे, चौथे दिन जब बंदा ये पूछे घर में कोई अचार है तो इसका मतलब है कि नक्स है आपके उस, ये नहीं घर में अचार होने का मतलब, ये मुतालबे का मतलब आपका सालन
اور آپ کا جو پیٹرن ہے مہمانداری کا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ, اس میں چینج چاہیے. تو آپ کی شخصیت میں آپ نے بالکل ہی اس کو مٹن بنا دیا کہ کھا کھا کے. بڑی عید پہ, عید قربان پہ آپ سوچئے کہ خود ہمارے گھر میں پہلے دن گوشت پکا, اگلے دن ہم میں سے کسی بھی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ گوشت پکے گا, تو اگلے دن چیزیں بدل گئیں. پھر تیسرے دن اس کی ڈش بالکل بدلی, پھر وہ چاولوں میں آ گیا. پھر چوتھے دن پھر 1-2 دن کے ناغے رہے. یعنی ایسی مصیبت نہیں پڑی ہوئی تھی کہ سامنے ڈھیر لگے ہوئے آپ نے ختم کرنا ہے اور بوٹیاں کھا کھا کے یورک ایسڈ بڑھانا ہے. تو یہ جو زندگی ہے جس میں خواتین سمجھتی ہیں کہ اب وہ پرانی ہو رہی ہیں, جب آپ یہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ میں پرانی ہو رہی ہوں اور رشتہ پرانا ہو رہا, تو پھر اب پارٹی پرانی ہو جاتی ہے. تو جو پاٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں اٹھا کے کسی کو دے دیے جاتے ہیں, یا اس گھر میں کارنر پہ اسٹور میں پھینک دیے جاتے ہیں. زندگی اور اپنی بڑی ہوئی عمر کے ساتھ زندگی, جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میاں اور بیوی کی جاذبیت بڑھتی ہے, انہیں ایک دوسرے کی ضرورت بڑھتی ہے. چونکہ میاں کو سمجھنے والا اس گھر میں اولاد نہیں ہوتی, یعنی کم گھروں میں ہوگا کہ بیٹیاں اتنی سمجھدار ہوں کہ باپ کی ساری ضرورتوں کو سمجھتی ہوں. لائک ضرورتیں یہ تھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ کو کپڑے استری ہیں, جوتے آپ کو پراپر جگہ پہ چاہیے, بستر پراپر جگہ پہ چاہیے. آپ جب آتے ہیں اس لمحے آپ کو کیا چاہیے. اچھی بیوی ہوگی تو اپنے بچوں کے ذمہ لگائے, یا خود ادویات کو, میڈیسن کو, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. جاتے ہوئے اگر آپ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے طے کر دیا کہ تسی جاتے ہوئے کنڈی لگا دیجیے گا, تالا لگا جائیے, میں بعد میں کھول لوں گی, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ اپنے رشتے کو تالا لگا رہے ہیں. جتنی مرضی نیند آئی ہو اور جتنی مرضی آپ کے ساتھ صحت کے مسائل ہوں, جب میاں جانے والا ہو اس لمحے سے بہت پہلے آپ کو اچھے کپڑے پہن کے تیار. تکلیف ہوتی ہے تو کریں برداشت, رشتہ بچ جائے گا. ورنہ ایک ڈل مرا ہوا ڈڈو جیسا رشتہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. اپنے میاں کو گاڑی کے دروازے تک چھوڑ کے آئیے, مسکراتے ہوئے, وہ نہ دیکھے تو بھی مسکرائیے. 1 دن 2 دن 3 دن ویو کیجئے, اور ساتھ ہی جاتے ہوئے ایک رنگ کر دیجئے, ایک میسج دے دیجئے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ بہت پیارے لگتے ہیں, بہت خوبصورت لگتے ہیں. یہ گاڑی کا کلر آپ کو, یہ کہتے ہوئے تکلیف کیا, آپ کا اپنا بھی ہے, گاڑی بھی آپ کی اپنی ہے. دوسرا کوئی ہم میں کیوں دلچسپی لے جب اس کے کانوں کو ہمارے لفظوں میں سے کچھ لفظ یا جملے ایسے ملے جو اس کو خوشی عطا کرے, تو ہم اس کو اچھے لگیں گے. اچھا, اگر ہم اس کی صحت کے حوالے سے, اس کی جسم و جان کے حوالے سے, اس کی مصروفیات کے تھکا ہوا آیا, اور خاتون ہے, آپ اس کی بیوی ہیں, اس کی ہمسائی نہیں ہے, تو بیٹھ کے آپ کو ضرور اس کو دبانا چاہیے. اس کے کپڑوں کو لیں, اس کو جوتوں کو ترتیب سے رکھیں, ہینگر پہ رکھیں, اور اس سے فوراً پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر اس کو کافی چاہیے, اگر اس کو چائے چاہیے, اس کو کھانا چاہیے, ممکن ہے کھانا کھا کے آیا ہو, تو کچھ چیزیں ہر مرد کو عمر کے ساتھ ساتھ پسند ہوتی ہیں. اگر اس کو شوگر ہے تو میٹھی وہ چیز نہیں کھائے گا, تو تب آپ کو اس کا الٹرنیٹو کم میٹھے والا, آپ سکرول میں کچھ وہ جو ہے شوگر فری مٹھاس, اس میں چیزیں بنا کے رکھیے. اسی طور پہ یاد رکھیے, اگر آپ اپنے میاں کے کپڑوں کی ڈریسنگ میں اور ترتیب میں دلچسپی لیں, اور کبھی خود یا کبھی اس کو جا کے یہ بتائیں کہ یہ کلر آپ کو سوٹ کرے گا, اور باہر آپ کو بادشاہ ہی لگنا چاہیے. میاں بادشاہ ہوگا تو آپ ملکہ ہیں, میاں چوڑا ہے تو آپ پھر چوڑی ہیں. چوڑیوں میں دلچسپی کوئی نہیں لیتا, اور چوڑی سے مطلب صرف چوڑی نہیں ہے, جیسے جیسے آپ اپنا درجہ کم تر کر لیتے. میاں کے دلچسپیوں میں, اگر میاں کہیں کلب جاتا تو آپ کو ساتھ جانا چاہیے. میاں کہیں دوسرے شہر جاتا ہے تو ریکویسٹ کر کے انہیں کہیں میں ہوٹل میں رہ لوں گی. اور انفیکٹ جو آپ کی قربت ہے, اس قربت میں وہ چونچے نہیں لڑانی. چونچوں کو لڑاتے لڑاتے ایک کی دم اور ایک کی چونچ دونوں ٹوٹ جاتی ہے. ابھی تو 10 سال ہے, میں نے تو 40 سال والے لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے دیکھا, اور اس رشتے کو نبھاتے, اس کی مٹھاس کو انگیز کرتے, محسوس کرتے.
ایون اولاد بھی فیل کرتی ہے, اولاد باہر چلی جائے, بڑی ہو جائے, تو بھی وہ شادی کے دن کو, اپنے ماں باپ کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پر جب دونوں اس کو اون کریں گے تو سیلیبریٹ کریں گے نا. جب آپ اپنے آپ کو میاں کی زندگی میں ایک لا تعلق سوکھی لکڑی کی طرح کر لیں گے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مرے ہوئے ایموشنز, تو نکاح تو چلتا رہے گا, لیکن پھر آپ اس کی زندگی میں نہ اس کی خوشی میں آپ کا حصہ ہے, نہ اس کے ایموشن میں حصہ ہے, نہ کامیابی میں حصہ ہے, نہ سکھ میں حصہ ہے. ہاں, دکھ دینے والی یا اس گھر میں غیر متعلقہ چیز بن کے پڑے رہنا, یہ کون سا کارنامہ ہے. ہم نے بہت سارے بچے اور بچیاں ایسے دیکھیں کہ جو اپنے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اپنے جو گروپ ہوتے ہیں ان کے, اس میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لا تعلق. تو لوگ ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, they have no concern at all. وہ مریں, وہ جئیں, وہ کامیاب ہوں, ناکام ہوں, کچھ کے بارے میں ہم کو بہت, جس کے بارے میں ہم کو فکر ہوتی ہے اس سے پہلے اس کو ہماری فکر ہوتی ہے. اسے ہمارے چہرہ اچھا لگتا ہے, اسے ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں, اسے ہماری کیئر کرنی اچھی لگتی ہے, اسے ہمارے کھانے اچھے لگتے ہیں, اسے کھانے کھلانے اچھے لگتے ہیں, اسے تحفے دینے اچھے لگتے ہیں. وہ خاتون یا وہ خواتین جن کی زبان کڑوی ہے, وہ تو 10 سال سے بہت پہلے زندگی سے لا تعلق ہو جاتی ہیں. جن کی زبان میں مٹھاس ہے, یا جن کی زبان میں خاموشی ہے, یا جن کی زبان میں کنسرن ہے, اور جن کے اعمال میں بھی کنسرن ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے شادی شدہ جوڑے کی اور میاں کی, تو ویسے ویسے اس کی ایموشنل ضروریات بدلتی ہیں, اس کی فزیکل ضروریات بدلتی ہیں, اس کی اسپرچل ضروریات بدلتی ہیں, اور اس کی سوشل ضروریات بدلتی ہیں. وقت اور عباس کو دیجیے اجازت. السلام.